بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے سبق خط کی بلند خوانی کی تھی۔ آج ہم آتے ہیں اس کے حصہ بے کی طرف۔ حصہ بے میں شامل ہے سب سے پہلے الفاظ معنی۔ سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سوال لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کام شروع کرنا ہے۔ الفاظ معنی: اعتراض، پرہیز، کنارہ کشی، گرویدہ، عاشق ہونا، حالی موالی، ساتھی، صاحب خانہ، مالک مکان، گرم جوشی، جوش یا شوق، نظر انداز، پرواہ نہ کرنا، گاؤ تکیہ، لمبا اور گول تکیہ جس کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھتے ہیں، نفس، آدھا، مٹھا، دودھ سے مکھن نکالنے کے بعد جو بچا وہ مٹھا کہلاتا ہے، بہتاب، زیادہ، قبول صورت، اچھی صورت، نظر بد، بری نظر، زائل، کم ہونا۔ اب آتے ہیں ہم سوال جواب کی طرف۔ نمبر 1، سندھ کے رسم و رواج کے مطابق بچے کی تعریف کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: سندھ کے رسم و رواج کے مطابق بچے کی تعریف اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تعریف کرنے سے بچے کو نظر لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے گھر، خاص کر کسی سندھی کے گھر پہلی دفعہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے ہم ان سے اس طرح ملیں کہ ہمارا سیدھا شانہ ان کے سیدھے شانے کندھے سے ملتا ہے اور ہمارا الٹا کندھا ان کے الٹے کندھے سے، ایسا 2-3 دفعہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، نظر بد کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ سندھ میں اس کے ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: نظر بد سے مراد بری نظر ہے۔ اس کے ازالے کا سندھ میں یہ طریقہ ہے کہ جہاں جہاں اس شخص کے پیر گزریں گے جس کی نظر لگی ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر ہوا میں اڑائی جاتی ہے اور نمک، لال مرچ، پھٹکری اور دوسری کچھ چیزیں ملا کر چھوٹے پیکٹ بنائے جاتے ہیں اور بچے کے سر پر سے اتارے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھا بھی جاتا ہے اور پیکٹوں کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ مؤوذ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی۔ اب آتے ہیں ہم جملوں کی طرف۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ بچوں، یہ جملوں کے لفظ میں لکھ رہی ہوں اور یہ جملے آپ کو خود بنانے ہیں اور جب آپ چیک کرنے کے لیے کاپی بھجوائے تو جملے ضرور بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ دستور، نظر بد، بہتاب، قبول صورت، نفس۔ پھر ہے خالی جگہ، پیراگراف کی خالی جگہ پر کریں۔ یہ پیراگراف لکھا گیا ہے اور اس کو آپ کو کتاب میں سبق پڑھ کر جو ہے یہ خالی جگہ آپ کو پر کرنی ہے۔ خط لکھنا بھی ایک ڈیش ہے جس سے ڈیش والے اور ڈیش والے دونوں کو لطف آتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیش کے ذریعے ڈیش ترتیب دی جا سکتی ہے اور اس زمانے کے ڈیش سے واقفیت ہوتی ہے۔ مثلاً ڈیش کے دلچسپ خطوط جو انہوں نے اپنی ڈیش کو یا فیض احمد فیض نے اپنی شریک حیات ڈیش کو جیل سے لکھے۔ اب آتے ہیں ہم سوال، سوچیے، سمجھیے اور کیجیے میں بیگم شیریں نانا کے بارے میں چند جملے تحریر کیجیے۔ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اور اس میں سے ہی بیگم شیریں نانا کے بارے میں آپ کو چند جملے اپنی طرف سے تحریر کرنے ہیں کاپی میں۔ گھر کا کام دیکھ لیجیے آپ۔ الفاظ معنی، سوال جواب، سبق کے جملے، خالی جگہ اور سوچیے سمجھیے اور کیجیے کا سوال کاپی میں آپ کو تحریر کرنا ہے۔ بچوں، اس سے پہلے جو آپ کی کاپیز چیک کرنے کے لیے آئی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے سبق کا نام نہیں لکھا ہے اور نہ تاریخ ڈالی ہے۔ تو سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو کلاس میں بھی بتاتی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر
جو ہے حاشیہ کھینچ کے تاریخ ڈالنی ہوتی ہے اور پھر ہمیں کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ اور بچوں جملوں کے بھی صرف لفظ لکھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کاپی میں، اور نہ خالی جگہ صرف اتاری ہوئی ہو، بلکہ وہ کام بھی آپ کو مکمل کر کے پھر چیک کرنے کے لیے بھجوانا ہے، اور وہ بھی اچھی لکھائی کے ساتھ۔ بچوں آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ جس طرح سمجھایا گیا ہے آپ سب اسی طرح کام کریں گے۔ شکریہ۔